حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس نے اپنے رعیت کے مسئلے میں دھوکے سے کام لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کی احکام کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسے تعلیمات نہیں ہیں جس پر انسان شک و شبہ سے کام لے سکے۔ اس لیے اسلام بھی چاہتا ہے کہ جو معاملات ایک مؤمن سے، ایک مسلمان سے صادر ہوں، وہ آئینے کی طرح صاف ہوں۔ اس کے نہ معاملات میں، نہ اس کی تجارت میں، اور نہ ہی اس کے رواداری میں کسی قسم کا دھوکہ ہو۔ دھوکہ دینا یہ حرام ہے، چاہے دھوکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو یقیناً وہ آدمی اللہ کی غضب اور اس کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی دھوکے کی ایک شکل بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا، چاہے وہ ذمہ دار کسی بھی طرح سے ہو، اگر وہ ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنے حق کو ادا نہیں کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو گویا اس نے اپنے ماتحت والے لوگوں کے ساتھ دھوکے سے کام لیا، کیونکہ ذمہ داری یہ امانت تھی، اور امانت کو نہ ادا کرنا خیانت بھی ہے، اور لوگوں کے حق کو انہیں نہ دینا یا ان کے حق کو چھپا لینا یہ دھوکہ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور نصیحت سے، حق سے، انصاف پسندی سے کام نہیں لیتا ہے تو وہ اپنی رعیت کے مسئلے میں دھوکہ کرتا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے تصرفات، لوگوں کے معاملات کو جانچا کرتے، دیکھا کرتے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح تجارت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے، آپ نے لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے پایا۔ ایک گیہوں والے کے پاس آپ آئے تو آپ نے بڑے اچھے گیہوں دیکھے، مگر آپ نے اپنے ہاتھ کو گیہوں کے اندر والے حصے میں ڈالا، تو آپ کا جب ہاتھ باہر آیا تو آپ کے ہاتھ پر پانی لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں والے سے کہا افلا جعلته فوق الناس كي يراه الناس من غشنا فليس منا۔ آپ نے فرمایا اوپر کے گیہوں سوکھے ہوئے ہیں اور نیچے کے گیہوں کچے ہیں، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کچے گیہوں ہی کو اوپر رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ یہ گیہوں کچے ہیں، سوکھے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے یا جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمانے جاہلیت ایسی، جب لوگ دودھ والی بکری کو یا دودھ والی گائے کو بیچا کرتے تو جان بوجھ کر 2 اور 3 دن تک اس گائے کے دودھ کو دھویا نہ کرتے، بکری کے دودھ کو دھویا نہ کرتے، یہاں تک کہ اس کے تھن بالکل بھر جاتے، اور ایسی بکری کو لا کر مارکیٹ میں بیچا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها ساعة من الطعام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی ایسی بکری کو خریدے جس کے تھن بھرے ہوئے ہوں اور کئی دن تک اس کے دودھ کو روکا گیا ہے، اور 3 دن کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ بکری جس نے پہلے دن اتنا زیادہ دودھ دیا تھا ہر دن اتنا دودھ نہیں دے سکتی، تو اس بکری کو لوٹانے کا وہ حق رکھتا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر وہ بکری کو لوٹائے گا تو نہ کوئی قیمت لے گا، نہ زائد کوئی چیز دے گا، بلکہ ہاں دودھ کے استعمال کرنے کی وجہ سے 1 ساعہ وہ کھانا زیادہ دے گا، 1 سا کھانا زیادہ دے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے تو اس کو لوٹانے کا حق ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مشورے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے، ایک شخص آتا ہے آ کر کسی چیز میں مشورہ پوچھتا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو صحیح مشورہ بھی نہ دے اور اسے جھوٹ بولے یا اسے دھوکہ دے تو یاد رکھے صحابہ اکرام خصوصی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ اللہ اس کی رائے کو درست کرتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے اللہ اسے حق تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشورہ دینے میں دھوکہ نہ شروع کر دے۔ جس نے مشورہ دینے میں دھوکہ کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے حق گوئی کو اور توفیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو دھوکہ دینے کی صفت ہے یہ صرف انسانوں میں ہے، جانور کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا اتنا قبیح عمل ہے کہ جانور کبھی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، اور یہ دھوکہ دینا انسانوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بکری کو بیچا، ان کے گھر میں بکری تھی، خریدنے والوں نے ریٹ لگایا اور بکری کو خریدا، تو جب وہ بکری کو لے جا رہے تھے تو ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بکری کے اندر ایک عیب ہے، اس عیب سے میں اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پوچھا گیا عیب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب یہ چارہ کھاتی ہے تو اکثر چارہ اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر اسے دبا دیتی ہے، اکثر چارے کو پیروں کے اندر رکھ کر دبا دیتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو ہر جانور کرتا ہے، تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے یہ عیب لگا اس لیے میں نے بیان کرنا ضروری سمجھا، مجھے یہ عیب لگا اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا صحیح سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتنے ایسی سلف صالحین تھے جب دیکھتے کہ دو لوگ تجارت کر رہے ہیں اور ایک آدمی دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے تو جا کر بات کو واضح کر دیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سلف صالحین میں واصلہ بن اسقفع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں گشت کر رہے تھے، بازار میں تھے، تو ایک شخص نے اونٹ بیچا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی بیچ رہا ہے ایک آدمی لے رہا ہے، لہذا دونوں کے درمیان ایک ریٹ طے ہوا، اور طے ہونے کے بعد سامان خریدنے والے نے سامان خریدا اور اسے جانور کو لے جا رہا تھا، تو واصلہ بن اسقفع رحمہ اللہ اس خریدنے والے کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ آخرکار تم نے اس جانور کو کیوں خریدا ہے؟ کیا تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو یا اسے کاٹ کر اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو اس پر سوار ہونے کے لیے اس جانور کو خریدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کے پیروں میں نیچے چھید ہے، اس کے پیروں میں نیچے سوراخ ہے، اور جو بھی اونٹ جس کے پیر میں سوراخ ہوتا ہے وہ سواری کے لیے درست نہیں ہوتا، تو مجھے نصیحت کرنا تو میں نے نصیحت کی۔ تو جس شخص نے سامان بیچا تھا وہ دیکھ رہا تھا، آیا اور آ کر کہنے لگا تو آپ نے تو ہماری بیع کو خراب کر دیا، آپ نے تو ہماری ڈیل کو خراب کیا، آپ کو اس طرح فتنہ کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو واصلہ بن اسقفع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریے۔ تم نے جانور بیچا، اس کے عیب کو نہیں بتایا، تم نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے اندر عیب ہے تو میرا کام تھا کہ میں خیر خواہی کا کام کروں، لہذا میں نے اس کام کو بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ کئی قسم سے دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جس کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سامان کی خرید اور فروخت میں۔ خرید و فروخت میں کیا ہے؟ کوئی سامان آپ بیچتے ہیں تو ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو واضح کیا جائے، یہ سامان ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، لینا ہو تو لو، اگر نہ لینا ہو تو نہ لو۔ اگر کوئی آدمی کسی سامان کو بیچے اس کے عیب کو چھپائے یہ دھوکہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا سامان کو رکھ کر برا سامان دے دینا، سامان لیا آپ نے اچھا لیکن پلٹ کر دیا دوسرا خراب سامان، اوریجنل لے کے ڈپلیکیٹ سامان دیا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور بعض لوگ دھوکے کا ایک نیا کام یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہیں سے سامان آ رہا ہے، مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی جا کر ان لوگوں سے ڈیل کر کے باہر سامان خرید لیتے ہیں اور خرید کر مارکیٹ میں اسے دگنے دام پر بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے آگے بڑھ کر سامان خریدنے کو دھوکہ قرار دیا اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ جو تجارت و منڈیوں میں کام کرتے ہیں جان بوجھ کر سامان کو محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے دیکھا گیا کہ پیاز کے دام بڑھ رہے ہیں تو جان بوجھ کر پیاز بڑی مقدار میں خرید کر اس کو گوڑام میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پیاز کیا ہے مارکیٹ میں کم ہو، اس کا ریٹ بڑھ جائے، جیسے ہی ریٹ بڑھ جاتا ہے اس پیاز کو نکال دیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اس کو شریعت نے احتکار کہا ہے کہ لوگوں میں
کسی سامان کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے آپ سامان کو روک کر رکھیں اور جب ریٹ بڑھ جائے اسے بیچیں، تو اسلام نے اسے احتکار کہا اور یہ کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگ بولی لگاتے ہیں، بولی لگا کر جان بوجھ کر ریٹ کو بڑھاتے ہیں۔ ایک دوست ہے، دوسرا دوست ہے، جب کوئی چیز بیچنے لگتا ہے تو سامنے والا خریدنے کی نیت نہیں کرتا، بس ریٹ کو بڑھانا چاہتا ہے، تو جان بوجھ کر بولی پر بولی لگاتا ہے اور لینے والوں کو کیا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ امیزون ہو، فلپ کارٹ ہو، یہاں پر چیزیں آن لائن بیچی اور خریدی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سامان کو اس کے نیچے لکھا ہوا ریویو، کمنٹس دے کے بغیر نہیں خریدتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جان بوجھ کر جب ان کے پاس سامان آیا ڈیمیج تھا، خراب تھا، جان بوجھ کر اس کی اچھی تعریف کرتے ہیں تاکہ میرا تو نقصان ہوا ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہو، تو جھوٹا ریویو لکھنا یا جھوٹے کمنٹس کرنا یہ بھی دھوکے کے اندر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی دکانوں کے اندر ایکسپائر ہوا مال رکھتے ہیں، ایکسپائر شدہ مال کو بیچنا یہ بھی دھوکا ہے اور اسلام کیا ہے، اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو جنرل سٹور وغیرہ رکھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے چاول کم کے تو کہتے ہیں آج ہی آیا ہے، کل ہی آیا ہے، جبکہ وہ کئی مہینے پرانا والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بولنا یہ سب کیا ہے، دھوکہ دھڑی کے اندر آتا ہے اور اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ جھوٹی گواہی دے کر جب ان سے کوئی مشورہ پوچھا جائے صحیح مشورہ نہ دینا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے اس کا تعلق لڑکا اور لڑکی کے رشتے سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کی بچی ہے، خاندان کی بچی ہے، پتہ ہے کہ نمازی نہیں ہے، بدتمیز ہے، لیکن جب اس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو سب گھر والے اچھا ہی کہتے ہیں، کہا بڑی نیک ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی متقی ہے، تاکہ بچی کی شادی ہو جائے۔ یہ دھوکہ ہے اور اسلام ایسے دھوکے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر لڑکیوں کی بیجا تعریف کرنا، رشتے کے لیے آئے تو بات یہ کہنا کہ بڑی نرم مزاج ہے، بڑی خدمت گزار ہے، جبکہ وہ لڑکی ویسی ہے ہی نہیں، تو یہ بھی دھوکے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے یہاں تک منع فرمایا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، کہتی ہیں کہ میری سوکن ہے، کیا میں اپنی سوکن کے سامنے جان بوجھ کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، جبکہ میرے شوہر نے نہیں دیا؟ کیا میں جھوٹی تعریف کر سکتی ہوں تاکہ اس کو جلن محسوس ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتشبع بما لم یعطى کلابس ثیاب الزور۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی چیز کے بارے میں کہے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جس نے دو جھوٹے کپڑے پہنے، دو جھوٹے کپڑے پہنے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ڈینگی مارنا ہوتا ہے، یہ بڑا چڑھا کر بات کو کہنا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام ایسی چیزوں کو نہیں مانتا ہے، بلکہ اسلام ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے کان میں کچھ باتیں کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آپ باتیں کہا کرتے تھے، یہ پرسنل باتیں کیا تھی ہمیں بھی بتائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے اسلام کی کوئی ایسی تعلیمات اچھی ہوگی جو اللہ کے رسول نے صرف مجھے بتائی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو جتنی باتیں پتہ تھی آپ نے لوگوں کو بتا دیا، ورنہ اگر آپ کسی چیز کو چھپاتے تو یہ دھوکہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کبھی دھوکے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، کھانے پینے کے مسئلے میں پتہ ہے کہ حرام تجارت ہے، تجارت حرام ہے، ان کا کھانا حرام کا، اس کے باوجود بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ روزی حرام کی ہے، روزے دار کو کھانا کھلایا اور سمجھا کہ روزے دار کو کھانا کھلا کر اب ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ علماء کو دعوت دیتے، پڑھنے والے طلباء کو دعوت دیتے، جبکہ ان کی روزی حرام کی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح انسان حرام روزی اپنے لیے کھاتا ہے تو یہ گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ حرام روزی آپ مسلمانوں کو کھلائیں۔ آپ کی تجارت حرام کی، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روزے دار کو کھانا کھلائیں، یہ دھوکہ ہے۔ علماء کو کھلائیں، یہ دھوکہ ہے، اور شریعت ایسے دھوکے کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا، ان کے غلام نے کھانا لیا تو حضرت ابو بکر نے کھا لیا۔ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں وہ غلام جانتا تھا، تو غلام کہتا ہے کیا آپ کو پتا تھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کہ کیسا تھا؟ تو کہنے لگے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کی کہانت کی تھی، جادوگری کی تھی، تو جادوگری کر کے میں نے اس سے پیسہ
لیا تھا اس پیسے کا یہ کھانا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر کے اس کھانے کو نکال دیا اور کہا کہ تم نے اچھا کیا ورنہ تم دھوکے دار شمار کیے جاتے، تم دھوکے باز شمار کیے جاتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج موجودہ معاشرے میں جو دھوکے کا سامان موجود ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ کے مسئلے میں بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ لڑکی کے بال کم ہوتے ہیں، جان بوجھ کر زیادہ بال لگائے جاتے ہیں، اور جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اتنا میک اپ لگایا جاتا ہے کہ لڑکی اگرچہ ساولی کلر کی ہو پھر بھی گوری نظر آنے لگتی ہے۔ یا اسی طرح جب لڑکی کی فوٹو مانگی جاتی ہے تو اس لڑکی کا فوٹو کھینچ کر اس کے چہرے کے داغ دبوں کو مٹا کر گوری کو کالی اور سفید کو اور سفید بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایسے دھوکے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں یا بہت سارے مرد حضرات آنکھ کے اندر عیب ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے لینس وغیرہ لگاتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح انسان بخیل ہوتا ہے لیکن جھوٹی تعریف اپنی کرتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑھ کر جو طلبہ اسکول میں، کالجز میں یا مدارس میں پڑھتے ہیں، امتحانات کے اندر بھی دھوکہ دینا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے آپ امتحان میڈیکل کا دیں، انجینئر کا دیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے مسئلے میں امتحان میں چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم کے مسئلے میں آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ 10ویں کیسے پاس کی؟ چیٹنگ کر کے پاس کی۔ انٹرمیڈیٹ آپ نے کیسے پاس کیا؟ چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کے پاس کیا۔ یاد رکھے یہ سارے دھوکے ہیں اور اللہ اس کے رسول دھوکے کو پسند نہیں کرتے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بچہ امتحان میں چیٹنگ کرتا ہے اور چیٹنگ کر کے جس امتحان میں وہ پاس ہوا ہے اس کی وجہ سے اسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے اور اس سرٹیفکیٹ کو لے کر وہ کماتا ہے، تو ایسے آدمی کی کمائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی امتحان میں چیٹنگ کر کے پاس ہوا، اس پاس ہونے کے بعد اس سرٹیفکیٹ سے اس نے کمایا، اس کی روزی حرام کی، اس کی روزی حرام کی۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی تجارت کو اس طرح حرام قرار دے اور اپنی سرٹیفکیٹ جو امتحان کے مسئلے میں جس میں چیٹنگ کر کے پاس ہو کے اس نے کمائی کی ہے، کیا ایسی کمائی سے وہ کھائے، اپنی اولاد کو کھلائے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، تو کیا ایسا دھوکے کا سامان جو اپنے پاس لے کر رکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان ان مسئلے میں احتیاط سے کام لے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، اور آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھوکے کی قسمیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری مردوں اور خواتین کو دھوکے کی تمام قسموں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔